السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ پیاری بہنوں، آج ہم عربی گرامر کورس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی زبان کو سیکھنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس زبان کو بولنے والوں میں بچپن میں ہی رہ کر یا بعد میں رہ کر سیکھی جائے۔ نمبر 2، کسی سیکھی ہوئی زبان کے ذریعے زبان کے قواعد سیکھ سمجھ کر سیکھی جائے۔ ہم اس دوسرے طریقے سے عربی زبان سیکھیں گے، یعنی ہماری سیکھی ہوئی زبان اردو کے ذریعے، لیکن دوسرے طریقے یعنی گرامر کے ذریعے زبان سیکھنے کے لیے دو کام بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ جو زبان ہم سیکھ رہے ہیں اس کے زیادہ سے زیادہ الفاظ کا ذکر ہم اپنے ذہن میں محفوظ کریں، یعنی لفظ کے معنی یاد کریں۔ اس کے بغیر ہم زبان نہ بول سکتے ہیں نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے کام کہ ان الفاظ کا صحیح استعمال ہم سیکھیں۔ دوسرے کام کے لیے ہماری زبان کے لیے قواعد اور گرامر تیار کیے جاتے ہیں جس سے ہم الفاظ کو صحیح استعمال میں لا سکتے ہیں۔ پہلے کام کے لیے ہم ہر سبق میں کچھ الفاظ اور اس کے معنی یہاں بتائے گئے ہیں، ہم اس کو یاد کریں گے۔ لکھنا یہاں کافی نہیں ہے، ہم روزانہ ایک رکوع قرآن کا پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ اور اس کے لفظوں کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ پہلے زبان وجود میں آتی ہے اور پھر ضرورت پڑنے پر اس کا گرامر وجود میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے گرامر تیار ہو اور پھر زبان وجود میں آئے، اور اسی وجہ سے کسی بھی زبان کے قواعد کے پوری زبان کے ہر لفظ کو شامل نہیں کرتے، اس میں کچھ نہ کچھ اپورڈ ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا عربی کا بھی جب ہم کوئی بھی قاعدہ پڑھیں گے اس کا کوئی نہ کوئی اپورڈ آپ اپنے ذہن میں ضرور بٹھا لیں، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے تو یہ قاعدہ ایسے پڑھا تھا اور یہ تو ایسا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی اصل چیز ہدایت ہے۔ میرا رب مجھ سے کس طرح راضی ہوگا، کن کاموں سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، میں دنیا کی زندگی کیسے بسر کروں، آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، سیدھا راستہ کون سا ہے، مجھے رہنمائی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوالوں کا ان سارے ان گنت سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے کہ یقیناً اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے، اور بے شک یہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ راہ جو بالکل سیدھی ہے۔ قرآن کی زبان عربی ہے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ پھر ہمیں یہ بہترین دعا بھی سکھلا دی کہ اللہ ہم پر قرآن کے ذریعے رحم فرما اور اسے ہمارے حق میں دلیل بنا۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کسی بھی زبان کا ترجمہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان کو قرآن مجید کی زبان ہونے کا شرف حاصل ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں سورہ قمر میں ایک آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی سمجھنے سوچنے سمجھنے والا۔ اور میری پیاری بہنوں، قرآن آسان اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کی زبان بھی آسان ہو، اور میں نے اسے یقیناً بہت ہی آسان پایا، آپ بھی انشاءاللہ پاؤ گے۔ اللہ کا بہت ہی شکر ہے کہ اس نے اس حقیر بندی کو اپنا کلام اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھنے کی توفیق دی۔ اتنی بڑی نعمت کا شکریہ ادا کیسے کروں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا اسے آگے پڑھانا شروع کیا۔ جس کلام نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کی زندگی تبدیل نہ کرے۔ اللہ نے ہمت دی اور عربی گرامر پڑھانا شروع کیا الحمدللہ، اور اللہ ہی سے دعا ہے کہ وہ ہماری کوششیں کامیاب کرے اور ہمیں ہر میدان میں
کامرانیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔